الحسن سرگانہ آغاز آپ سے ہی کرتا ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کا ایک روحانی تعلق بھی ہے، تو میں چاہوں گا کہ تاجدار گولڈا شریف پیر مہر علی شاہ کا تعارف کرا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ سب سے پہلے میں مخص نیوز اور جناب ڈاکٹر محمد حسین آزاد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آج اس اہم موضوع پر انہوں نے مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے۔ حضور قبلہ عالم عارف لسانی قطب ربانی پیر سید مہر علی شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 14 اپریل 1859 گلڑا شریف میں پیر سید نظر الدین شاہ صاحب کے ہاں ان کی ولادت ہوئی۔ پیر سید نظر الدین شاہ صاحب خود بھی ایک بہت بڑے صوفی اور بزرگ تھے۔ پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی، اور اس کے بعد علم حاصل کرنے کے لیے نواحی جو مدارس تھے بھوئی حسن ابدال کے نزدیک اور انگا خوشاب میں، وہاں پہ آپ تشریف لے گئے، اور وہاں سے ابتدائی علوم حاصل کرنے کے بعد آپ علی گڑھ میں مولانا لطف اللہ علی گڑھ کے پاس گئے، وہاں پڑھتے رہے، اور وہاں سے سہارنپور میں احمد علی سہارنپوری کے پاس گئے اور وہاں سے سند حدیث حاصل کی۔ یہ آپ نے 18 سال کی عمر میں سند حدیث حاصل کی ہے، اور 1877 میں آپ علم حاصل کرنے کے بعد واپس گلڑا شریف تشریف لے آئے ہیں۔ کچھ عرصہ بعد آپ آستان عالیہ سیال شریف گئے، اور وہاں پہ حضور شمس العارفین شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دستے حق پرست پر آپ نے سلسلہ چشتیہ کی بیعت کی ہے۔ سلسلہ قادریہ میں آپ اپنے والد کے ماموں حضرت پیر سید فضل الدین شاہ صاحب کے ہاتھ پر بیعت تھے۔ اس کے بعد آپ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اور ارادہ یہ فرما لیا تھا کہ وہیں پر قیام کریں گے، لیکن وہاں پر آپ کی ملاقات حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوئی، اور انہوں نے ایک تو آپ کو اپنے خاص شفقت سے سلسلہ صابریہ کی خلافت عطا فرمائی، چشتیہ صابریہ کی خلافت عطا فرمائی، اور دوسرا اپنے کشف سے حالات پر آگاہ ہو کر حضرت قبلہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے آپ کو فرمایا کہ میں ہندوستان میں ایک فتنہ پیدا ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، آپ واپس تشریف لے جائیں۔ اگر آپ وہاں ہندوستان میں خاموش بھی بیٹھے رہیں گے تو آپ کے فیض سے ملک کے علماء جو ہیں وہ اس فتنہ سے محفوظ رہیں گے۔ اس طرح آپ واپس تشریف لے آئے۔ اس اثناء میں مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ اپنے بد عقائد شروع کر چکا تھا۔ یہ تقریباً 1873 سے اس نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا تھا۔ تو پہلے اس نے وہ مجدد کے طور پہ سامنے آیا، پھر وہ مسیح، پھر مسیح موعود، اور بالآخر اس نے تقریباً 1897 میں یہ دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، اور جو مجھے نہیں مانے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ اس کے جواب میں پھر آپ نے شمس الہدایت کے نام سے شمس الہدایہ کتاب تصنیف فرمائی، اور اس میں ان کے باطل عقائد کا رد فرمایا۔ پھر ان کے درمیان خط و کتابت اور تحریری مناظرہ چلتا رہا، اور بالآخر یہ ایک مقام طے پا گیا کہ لاہور میں مناظرہ و مباحثہ ہوگا، اور 25 اگست سن 1900 کا دن مقرر ہوا۔ حضرت قبلہ عالم نے ان کی تمام شرائط تسلیم کر کے آپ اس دن لاہور تشریف لے آئے،
لیکن مرزا بھاگ گیا۔ سن 1900 میں آپ نے یہ پہلی اپنی کتاب شمس الہدایہ تحریر فرمائی تھی، اور سن 1902 میں پھر آپ نے اپنی جو تصنیف ہے، لاجواب تصنیف، یہ شاہکار تصنیف ہے آپ کی ختم نبوت کے حوالے سے، سیف چشتیائی آپ نے تحریر فرمائی۔ علامہ فضل حق رحمپوری کہتے ہیں کہ ویسے تو پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے کئی سارے کارنامے ہیں، لیکن میں تو اس ذہن کا دیوانہ ہوں جس نے سیف چشتیائی تخلیق کی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ کی علمی جو مقام، آپ کا جو رتبہ ہے، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ 8 اگست سن 1933 کو حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں پچھلے سال لندن گیا تھا اور میں نے حضرت مجدد الافسانی کی تعلیمات پر لیکچر دیا تھا، جو کہ وہاں پہ بہت سراہا گیا۔ اس دفعہ میرا ارادہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے ٹائم اینڈ سپیس جو ہے، حقیقت زمان جو ہے، حقیقت زمان و مکان جو ہے، اس پہ لیکچر دینے کا ارادہ ہے، اور برِ صغیر میں مجھے اور کوئی دروازہ نظر نہیں آیا جس پہ میں اس کے لیے دستک دوں، تو مجھے آپ کی رہنمائی چاہیے۔ حضرت علامہ نے جو آپ کو مخاطب کیا ہے وہ بھی بڑا تعظیمی اور انتہائی ادب و احترام سے مخدوم و مکرم قبلہ کے الفاظ، اور جو خط لکھا حضرت علامہ نے، اس کے جو لفافے پہ ایڈریس جو لکھا ہوا ہے، اس پہ انہوں نے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو حجت الاسلام کہہ کے مخاطب کیا ہے۔ تو برِ صغیر میں حضرت محی الدین ابن عربی کی جو تصانیف ہیں، فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم، ان کا درس پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ خود بھی دیتے رہے، اور اب بھی ان کے جو مدرسہ ہے اس میں یہ سلسلہ ہے کہ وہاں پہ فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم پڑھائی جاتی ہیں۔ آؤں گا آپ کی طرف، اور آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے پیر مہر علی شاہ کے حوالے سے کہ ان کا یہ جو ایک تاریخی پس منظر ہے، انگریزوں کے ساتھ ہے، تحریک خلافت کے ساتھ ہے، تحریک پاکستان کے ساتھ ہے، آپ اس پر تھوڑا سا روشنی ڈالیں۔ حضور قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اپنے وقت کے مجدد تھے دین و ملت کے، آپ نے اپنی زندگی کے ہر کام میں شریعت کو ہمیشہ اولین ترجیح دی ہوئی تھی۔ کبھی کوئی بھی مسئلہ آپ کے ہاں پیش ہوتا تو آپ اس کو شریعت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ 1911 میں جب جارج پنجم کی تاج پوشی ہو رہی تھی دہلی میں، تو انگریزوں نے یہاں برِ صغیر کے تمام علماء و مشائخ جو تھے ان کو وہاں پہ مدعو کیا تھا، انوائٹ کیا ہوا تھا۔ حضور قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دعوت نامہ دیا گیا، تو آپ نے اس رسم تاج پوشی یا جو تقریب تاج پوشی تھی اس میں شمولیت سے انکار فرما دیا۔ اب برٹش نے اس کو اپنے لیے ایک انتظامی اور سیاسی خطرے کے طور پر دیکھا، کیونکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ حضور قبلہ عالم کے پنجاب اور بالخصوص جو NWFP تھا صوبہ سرحد، وہاں پہ پٹھان قوم زیادہ تر آپ کے مرید تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ پیر صاحب جو ہیں ان کو خدشہ ہوا کہ شاید یہاں پہ کوئی بغاوت کا کوئی امکان نہ ہو، تو انہوں نے ہر طرح سے پیر صاحب سے رابطے کیے۔ ان کے جو خاص مریدین تھے ان کو بھی کہا کہ جی آپ ان سے کہیں۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی بھی حاضر ہوا۔ پہلے تو وہ آپ کو انہوں نے پھر دھمکانا شروع کر دیا، پھر سینکڑوں مربع اراضی انہوں نے آپ کو آفر کی کہ جی آپ لے لیں، تو آپ نے فرمایا کہ درویشوں کا اس سے کیا لینا دینا ہے۔ پھر جب ورلڈ وار 1 شروع ہوئی، جنگ عظیم اول، تو پھر انگریزوں نے آپ کے پاس پیش ہو کر درخواست پیش کی کہ آپ اپنے مریدین کو کہیں کہ جی وہ انگریزی فوج میں شامل ہوں۔ تو قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنے مریدین کو ایک خلاف شریعت کام کرنے کا کیسے حکم دے سکتا ہوں،
اور آپ نے اپنے مریدین کو منع کیا کہ آپ انگریزی فوج میں شامل نہ ہوں۔ جب یہ خلافت موومنٹ آئی ہے تو آپ کا نقطہ نظر دیگر بہت سارے علماء سے اس سلسلہ میں مختلف تھا، بالخصوص جو تحریک خلافت کے نتیجہ میں تحریک ہجرت شروع ہوئی تو حضور قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا تھا کہ یہ بالکل غلط ہے اور اس سے مسلمانان برِ صغیر کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ قائد اعظم کا بھی یہی تھا۔ ہاں جی، قائد اعظم کا بھی یہی تھا، قائد اعظم بھی اس میں نہیں شامل ہوئے، اقبال بھی نہیں شامل ہوئے، یہ تو مولانا جوہر علی اور مولانا شوکت علی اور اچھا کچھ۔ اس کے لیے مولانا ظفر علی خان باقاعدہ گلڑا شریف آئے اور حضور قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ جب آپ نے اس کے جواب میں دلائل پیش فرمائے تو وہ لاجواب ہو گئے اور آخر پہ یہی کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ بس آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں۔ تو حضور قبلہ عالم ہر چیز کو شرعی نقطہ نظر سے دیکھتے تھے اور آپ کا یہ فرمانا بالکل درست ثابت ہوا۔ تحریک ہجرت میں لوگ جذباتی ہو کر کہ جی یہ ہجرت مدینہ کی، جیسے انہیں کہا گیا کہ جی یہ ہجرت مدینہ کے بعد اب دوسری ہجرت ہے اور آپ کو وہی درجہ ملے گا، تو لوگ بیچارے اپنے یہاں کے گھر، اپنی جائیدادیں اونے پونے بیچ کے ہجرت کرنے کے لیے نکل پڑے، اور جب افغانستان گئے تو وہاں سے انہیں کوئی اچھی ریسیپشن نہ ملی، بلکہ افغانستان والوں کے اتنے وسائل ہی نہیں تھے کہ وہ لوگوں کو وہاں پہ اکوموڈیٹ کر سکتے۔ جب وہ وہاں سے آئے تو جو چیز وہ اپنی لاکھوں میں اگر بیچ کے گئے تھے، بلکہ ہزاروں میں جو بیچ کے گئے تھے، تو جنہوں نے خریدی تھی وہی اب ان کو لاکھوں میں دے رہے تھے۔ تو اس طرح سے یہ ایک مسلمانوں کو بہت بڑا معاشی بھی نقصان ہوا، سیاسی بھی نقصان ہوا۔ ڈاکٹر صاحب اس میں بہت کچھ ہوا۔ انہوں نے پیر مہر علی شاہ نے ماشاءاللہ یہ جو جنگ بلکان ہوئی تو جنگ بلکان میں کنٹریبیوٹ کیا، اس حد تک کنٹریبیوٹ کیا کہ اپنے گھر کا سامان دینے کے ساتھ اپنے گھوڑے بھی دے دیے۔ آپ ترکی کے ساتھ محبت رکھتے تھے، ہاں جی، لیکن یہاں پہ شرعی مسئلہ تھا۔ یہ ہاں شرعی مسئلہ تھا۔ آپ نے جیسے آپ نے فرمایا آپ نے اپنے گھر کے زیورات کے گھوڑے تک چندہ عطا کیا، لیکن یہاں اور بلکہ آپ نے اپنے مریدین کو بھی منع نہیں کیا۔ خلافت موومنٹ میں یہ حضرت علامہ غلام محمد گھوٹوی صاحب اور دیگر جو تھے یہ ڈاکٹر صاحب ہم اس کی طرف دوبارہ آتے ہیں کہ آپ کا ماشاءاللہ آپ نے بھی آپ کا تھیسس جو ہے جو بڑا اچھا، اس میں آپ نے سجادہ نشینی کے حوالے سے جو ہے وہ کئی سجادوں کا ذکر کیا ہے، تو میں اس طرف تو نہیں جاتا، لیکن آپ گولڑا شریف میں رہیں اور تھوڑا سا پیر مہر علی شاہ کے فیضان کو، گولڑا شریف کے فیضان کو اور پیر نصیر الدین گولڑوی علیہ رحمہ کے حوالے سے بھی یہ تھوڑا سا آپ وضاحت پیش کریں۔ پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسا کہ پہلے بات ہو رہی تھی، آپ فرماتے تھے کہ جب کوئی ناموس رسالت کے لیے کام کرتا ہے تو اس کی پشت پر خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک ہوتا ہے۔ آپ سے کسی نے کہا نا کہ اگر آپ نے اس وقت اتنا بڑا دعویٰ فرما دیا کہ مردے لاؤ، تو یہ آپ نے فرمایا جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ میں نے خود نہیں کہا، وہاں سے کہلوایا گیا مجھ سے۔ اور یہ ایسی نہیں ہوا تھا کہ برِ صغیر کے تمام مسالک کے جو علماء و مشائخ تھے ان کے واحد نمائندے کے طور پر، متفق علیہ نمائندے کے طور پر آپ اس وقت اس ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آ گیا ہے۔ جہاں تک حضور نصیر ملت کا تعلق ہے، حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر، جیسا کہ آپ نے کہا، تو اس میں میں کہوں گا کہ غالباً داغ دہلوی نے ایک شعر کہا تھا امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہ بھرے ہیں تجھ میں لاکھوں ہنر اے مجمع خوبی، بھرے ہیں تجھ میں لاکھوں ہنر اے مجمع خوبی، ملاقاتی تیرا گویا بھری انجمن سے ملتا ہے۔ تو پیر سید نصیر الدین نصیر جو تھے یہ ایک شخص نہیں، ایک پوری انجمن تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے ابھی ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے اور ان کی زبان سے نکل رہا ہے۔ ایسے ہی بڑی خوبصورت تلاوت کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ ترکی میں تشریف فرما تھے تو وہاں پہ مصر کے مشہور معروف قاری عبد الباسط صاحب بھی آئے ہوئے تھے،
تو حضور نصیر ملت نے تلاوت فرمائی تو قاری باسط صاحب سنتے رہے. 7 دن آپ ترکی ٹھہرے رہے اور 7 راتیں وہ قاری باسط آپ کے مکان پہ آتے تھے تلاوت سننے کے لیے اور کہتے تھے قرآن تو میں بھی بہت خوبصورت پڑھتا ہوں لیکن جو سوز و گداز آپ کی آواز میں ہے وہ پتہ نہیں کوئی خاص چیز ہے. تو حضور نصیر ملت جو تھے مجھے الحمدللہ آپ سے ملاقاتوں کا شرف حاصل رہا ہے. میں نے جو چیز ان کی طبیعت میں جو سب سے نمایاں جو میں نے چیز دیکھی ہے، آپ جس بات کو حق سمجھ لیتے تھے کہ یہ حق ہے اس پہ ڈٹ جاتے تھے اور اس کے نتائج کی پرواہ نہیں کرتے تھے. جیسا کہ ابھی آپ نے وہ کف والے ایشو کا کہا، اس پہ آپ کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، آستانہ عالیہ پہ آپ کی کتاب بند کر دی گئی. اسی طرح اس دور میں حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی شان میں منقبت آپ نے لکھی، کمال کی اور اس پہ بھی لوگوں نے بڑا شور مچایا، لیکن آپ جس کو حق سمجھتے تھے اس پہ پھر کمپرومائز نہیں کرتے تھے. اور اتنا حق گو بندہ، اتنا سچ کہنے والا، قرآن و حدیث و تحقیق، ہاں بات تحقیق احادیث و روایات نصیر میرا دل قائل ایمان ابو طالب ہے. تو یہ پوری بڑی مطلب اس میں انہوں نے یہ فرما دیا کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بات تحقیق احادیث و روایات نصیر میرا دل قائل ایمان ابو طالب ہے. تو ایک میں بات کہنا چاہوں گا کہ آپ میں یہ چیز تھی، ایک تو آپ نے خانقاہوں پہ پہلی دفعہ عرصہ دراز کے بعد توحید کا علم بلند کیا. ورنہ خانقاہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ جس صاحب بزرگ کا عرس ہوتا ہے اس کی تعریف اور اس کی جو اولاد سجادہ نشین وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اس کے گن گئیں تاکہ اگلی دفعہ پھر آپ کو بلائیں. لیکن پیر نصیر الدین نصیر نے اپنے اس خانقاہی نظام میں ایک تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی اور یہ فرمایا کہ یہ جو سجادہ نشینی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پیر کے گھر پیدا ہو گئے تو آپ پر سجادہ نشینی لازمن ہو گئی ہے، کے اعتبار سے نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو اس کا مستحق بنائیں، اس کا حقدار ایلیجیبل اپنے آپ کو ثابت کریں. اس پہ بھی آپ کے خلاف بڑا شور مچا. اور آپ کی طبیعت میں مطلب یہ عام پیر، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے گاؤں کے ساتھ ایک عام یہ جو دم شم کرنے والا رہتا تھا جس کو میرا خیال ہے وہاں تک چیز نظر نہیں آتی تھی، تو ایک خاتون آئی اس کے پاس، وہ کوئی اپنا مسئلہ بیان کر رہی تھی تو وہ آگے سے اس کو پتہ نہیں سارا مسئلہ سننے کے بعد وہ کہہ رہا تھا اور تو جب گھر سے چلی ہے میں اس وقت دیکھ رہا تھا کہ تو کون سی غرض لے کے آئی ہے. میں پیر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور دم کر دیں، میرے سر میں بڑا درد ہے. حضور قبلہ پیر نصیر ملت نے فرمایا تیری جیب میں 10-15 روپے ہیں؟ اس نے کہا حضور ہیں. آپ نے فرمایا بازار جاؤ، 2 ڈسپرین کی گولیاں لو اور کپ چائے کا پیو، آدھا گھنٹہ تک آرام نہ آئے نا پھر میرے پاس آنا اور دم کروانا. اور اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اتنی ساری گولیاں نکال کے کہا دیکھو میں بھی گولیاں کھاتا ہوں. مطلب یہ بات کوئی پیر کہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنے مریدین کو کہنا کہ ہر بات یہ نہ سمجھ لو کہ پیر ہی کرتے ہیں. تو آپ جو تھے حضرت نصیر ملت جو تھے وہ ان کا یہ تعلیم دے مقصد یہ تعلیم دینا تھا کہ اسباب کو ساتھ لیں پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں. تو جیسے کہ حضرت مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ توکل کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ایک پاؤں اٹھاؤ، اس نے اٹھا لیا. آپ نے فرمایا اب دوسرا اٹھاؤ،
تو اس نے کہا اس طرح تو نہیں اٹھ سکتا، گر جاؤں گا۔ تو یہ ہے کہ پہلے اپنی سی کوشش بھی کریں لیکن اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھیں۔ چلو ڈاکٹر صاحب بہت اچھی بہت خوب بات آپ نے کی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے تو میں چاہوں گا کہ وہ بھی فرما دیں اور ساتھ اپنے کچھ ناظرین کے لیے کوئی خوبصورت سا پیغام بھی دے دیں۔ میں تو اسی ضمن میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ جو آپ نے مسئلہ پوچھا نا جی، تو یہ واقعہ اصل میں جو دراصل تھا، حضور قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بحری جہاز میں جا رہے تھے حج کرنے کے لیے نا، تو ایک صاحب بیٹھے درود مستغاث پڑھ رہے تھے، اس میں یہ حرف ندا آیا، تو ان کے ساتھ کوئی دوسرے مسلک کے صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے پھر اعتراض کیا، ان کے درمیان ایک بحث چھڑ گئی۔ تو جو سید زادے وہ درود مستغاث پڑھ رہے تھے وہ علمی معاملات میں ذرا ڈھیلے تھے اور دوسرے صاحب ذرا تکڑے تھے، تو پیر صاحب پہلے تو سنتے رہے، پھر پیر صاحب نے فرمایا کہ نہیں یہ صحیح ہے، ندا یا رسول اللہ جو ہے یہ ٹھیک ہے۔ تو اس نے آگے سے کہا، اس بندے نے، کہ مولانا آپ رحمت اللہ، ان کا نام ہے رحمت اللہ مہاجر مکی، حاجی رحمت اللہ مہاجر مکی، یہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور شخصیت ہیں، مدرسہ سولتیہ کے جو سربراہ تھے یہ حاجی رحمت اللہ مہاجر مکی تھے، اور ان کی اس وقت شہرت دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، انہوں نے ایک عیسائی کے ساتھ مناظرہ جیتا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی حاجی رحمت اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ تو آگے سے پیر صاحب نے فرمایا کہ دین صرف حاجی رحمت اللہ نے نہیں پڑھا ہوا، کسی اور نے بھی پڑھا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ ان کے سامنے یہ بات کہیں گے کہ حرف ندا صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا۔ آپ وہاں جب تشریف لے گئے، آپ حرم میں تشریف فرما تھے، وہ شاگرد جو حاجی رحمت اللہ کا تھا وہ ان کو لے کے وہاں آ گیا۔ تو وہاں آ کے حاجی رحمت اللہ نے کہا کہ جی آپ میرے مکان پہ تشریف لے آئیں۔ آپ جب وہاں گئے تو حاجی صاحب نے کہا کہ حضرت آپ نے فرمایا ہے کہ حرف ندا جو ہے یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، اس کے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا بخاری شریف ہے۔ انہوں نے کہا حاجی صاحب نے کہ کون سی؟ آپ نے یہ جو ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، آپ نے فرمایا حاجی صاحب یہ بتائیں ایک وقت میں دنیا میں کتنے لوگ فوت ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بے شمار۔ آپ نے فرمایا آپ ہر قبر میں موجود ہوتے ہیں؟ ھذا کا صیغہ لگا ہوا ہے، ھذا کا مطلب ہے یہ، اس کا مطلب ہے آپ ہر قبر میں موجود ہوتے ہیں اور ہر بندے سے یہ پوچھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی اس وقت حاجی صاحب نے کہا 30 سال ہو گئے بخاری شریف پڑھاتے ہوئے، میرا اس طرف دھیان نہیں گیا۔ یہ بڑی خوبصورت علامہ صاحب نے مبصر محسوس کی بات کی ہے، جی جی وہ یہ ایک تکنیکی ٹرم ہے۔ تو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنے خیالات کا بلکہ اس کی بڑی خوبصورت وضاحت کی۔